بولے گی کان سنے گا، کان سنے گا، دل اور دماغ سوچے گا اور وہ بات دل میں اترے گی۔ آنکھ دیکھتی ہے، شیر ہے تو شیر کو آنکھ نے دیکھا ہے کہ شیر پھاڑ کھائے گا، اس نگاہ سے اس نے شیر کو دیکھا ہے، اور جب اس نگاہ نے شیر کو اس نگاہ سے دیکھا، زبان بولی شیر، اور جب زبان شیر بولی تو کان نے سنا شیر، اور کان نے جب سنا شیر تو دماغ نے سوچا کہ پھاڑے کھائے گا، پھاڑ کھائے گا، فوراً وہاں جانے گئے، اندر آیا اس کا تاثر۔ شیر کو اس ایمان کی نگاہ سے صحابہ نے دیکھا، ہاں کہ شیر کچھ نہیں کر سکتا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ مدینہ منورہ میں ایک مرتبہ ایک صحابی رسول جا رہے تھے اور راستے میں لوگوں کی بھیڑ تھی، پوچھا کیا بات ہے کہ راستے کے بیچ میں شیر کھڑا ہے، راستہ روکے ہوئے، تو وہ اپنی سواری سے نیچے اترے اور سواری سے نیچے اتر کر شیر کے پاس گئے اور شیر کا کان پکڑ کے کہا کیوں کھڑے ہو، خدا کی مخلوق کو پریشان کر چلے جا سکو، تو شیر تم ملاتا چلا گیا۔ جب شیر گیا تو لوگ آئے تو انہوں نے کہا کھڑے رہو کھڑے رہو، اور پھر فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے سچ بات کہی ہے کہ جس مخلوق کا در انسان کے دل سے نکل جاتا ہے وہ مخلوق اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اصل یہ ہے، آپ کے 4 بیٹے ہیں، 4 بیٹوں میں آپ نے ایک بیٹے کو میڈیکل کالج میں داخل کیا، ایک کو انجینئر کالج میں داخل کیا، ایک کو میرے دوستوں لا کالج میں داخل کیا، اور ایک کو بھائی کسی گیریج میں داخل کر دیا۔ تو میڈیکل کالج میں جو بچہ داخل ہوا ہے وہ کیا بنے گا؟ ارے بولو، ڈاکٹر بنے گا۔ انجینئر کالج میں انجینئر بنے گا، لا کالج میں ایڈوکیٹ بنے گا، اور جو گیریج میں گیا وہ میکینک بنے گا۔ اچھا، یہ چاروں نے محنت کیا کی ہے؟ کوئی پتھر توڑے؟ کوئی نہیں کیا۔ یہی چیز، یہ 4 راستے، میڈیکل کالج والے نے میڈیکل میں جا کر آنکھوں سے وہی کتابیں پڑھی اور دماغ سے وہی سوچتا رہا، لیکچر وہی سنتا رہا، زبان سے وہی بولتا رہا، اس ماحول میں رہ کر دل کو استعمال کیا، ڈاکٹر بن گیا، اور اسی کا بھائی انجینئر بنا، اس نے وہ پڑھا ہے، اور تیسرا بھائی لا کالج میں گیا ہے تو وہ بھی وہاں جا کے ایڈوکیٹ بن کے آیا ہے۔ باقی کسی نے تو پتھر نہیں توڑے، یہی اس کالج میں جا کر اپنی پوری توانائی، پوری طاقت، یہ جو 4 راستے ہیں اسی میں استعمال کیے، وہ بن گئے۔ ایسی جب نبی والی محنت میں ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے 4 مہینے 6 مہینے، اور مسجد میں جو مسجد ایمان کے بننے کی جگہ ہے وہاں جا کر ہم ایمان کی دعوت دیں گے، اور ایمان کی دعوت دے کے ایمان کو سنیں گے، تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اسی کو سوچیں گے اور پڑھیں گے، میرے بھائیوں وہ ایمانی ماحول میں رہ کر ایک دن یہ ہوگا کہ ہمارا ایمان بن جائے گا، ہمارا ایمان بنے گا، اور وہ ایمان کی طاقت ہمیں دین میں چلائے گی، اور وہ ایمان ہمیں مخلوق کا ڈر ہمارے دل سے نکال کر ایک اللہ کا ڈر ہمارے دل میں آئے گا، پھر ہم مخلوق سے نہیں ڈریں گے۔ آج تو آدمی بھوک سے ڈر کر گناہ کرتا ہے، بھوک سے ڈر کر، بھوک سے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، فاقہ ہے، آیا ہے، جائے گا، گناہ کیوں کرے؟ کسی کی مال چوری کر کے کیوں کھائے؟ اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ جو بات کہی، اس محنت کو زندہ کرنا ہے۔ 4 مہینے چلنے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ایمان کے بنانے کا، زندگی میں دین کے لانے کا ہے، اور وہ حضور والی محنت سے آئے گی۔ آپ ایک محنت دے کر گئے، صحابہ کو دعوت کی عظیم محنت میں
جس میں یہ اعمال تھے دعوت کی، میں اللہ کو بولو، اللہ سے ہونے کو، اللہ کی بڑائی کو بولو، اللہ کی عظمت کو بولو، آخرت کو بولو، جنت و جہنم کو بولو، اپنی زبانوں کے پر یہ تذکر اللہ، ایمان کی دعوت تھی دعوت۔ آج تو ہم تذکیرات کی خدا کے غیر کو ہی بولتے ہیں، دنیا کی چیزیں اسی کے تذکرے ہیں، موت اور موت کے بعد کے تذکرے، اللہ کی قدرت کے تذکرے۔ کبھی نہیں سوچتا یہ مسلمان کہ اتنا بڑا آسمان اللہ نے اپنی قدرت سے اوپر اٹھا رکھا ہے، کتنی بڑی قدرت والا ہے وہ۔ اپنے میں کبھی نہیں سوچتا کہ میری اپنی ذات اتنی میں، ناک بھی ہے، کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، زبان بھی ہے، اتنے میں ہی ہے، اور ہر ایک کا کام الگ الگ ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ نے کیسی اپنی قدرت سے بنایا انسان کو، آدمی سوچے۔ دنیا کی ترقیات کے تذکرہ آٹومیٹک موٹر یہ سوچے گا، اپنے پر کبھی نہیں سوچے کہ میرے اللہ کی قدرت کتنی زبردست ہے کہ مجھے اللہ نے زبان دی اور میرے منہ اور بولنے کی طاقت دی، اور میرے اس منہ میں مجھے بولنے کے وقت میں جو مجھے وہ چاہیے وہ خود بخود بولنے کے وقت میں پانی منہ میں، اور میرے دوست لعاب منہ میں خود بخود جتنی ضرورت ہے اتنا ہی آتا ہے، اس سے زیادہ لعاب نہیں آتا، اور جب میں بولنا بند کر دیتا ہوں تو لعاب بند ہو جاتا ہے، اور میں جب کھانا شروع کرتا ہوں تو کھانے کے لیے جتنی لعاب کی ضرورت ہے اتنا لعاب آٹومیٹک آتا ہے، آدمی کھا لیتا ہے، آرام سے کھا لیتا ہے۔ سو جاتا ہے تو اب لعاب بند ہے، انہیں کے سونے کے وقت میری لعاب نکل کر باہر نکلتا رہتا ہے، نہیں، اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اپنی قدرت سے انسان کو بنایا ہے۔ خدا کو پہچاننا ہو تو سوچو، یہی انسان ہے، اس انسان کو اللہ نے بنایا، بنانے کے بعد یہ بڑا ہوتے اس کا قد بڑھتے بڑھتے ایک حد تک جا کر رک جاتا ہے، اس سے آگے نہیں بڑھتا ہو، اس کے ہاتھ پیر کی انگلیاں ایک حد تک بڑھ کے رک جاتی ہے، بال کاٹتا رہتا ہے اور بڑھتے رہتے ہیں، لیکن کون سا سر کے، اور میرے دوست یہ آنکھ کے میرے دوست کو جو وہ ایک حد تک بڑھ کر رک جائیں گے، یہ نہیں کہ وہ بڑھتے رہیں گے نیچے آئیں گے۔ یہ پلکیں جو ہیں، یہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، بوڑھا ہونے تک ایسا نہیں ہے کہ 2-3 فٹ کی بنی یہ پلکیں بڑھ کر رہ جاتی ہیں نا، اور اس کو کاٹنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ میرے بھائی میرے عزیزو، اللہ نے اپنی قدرت سے ہمیں بنایا، اور اللہ نے ہمیں اس بات کو حکم دیا، مجھے پہچانو اور مجھے مانو اور میری مانو، میں تمہاری دنیا اور آخرت بنا دوں گا۔ رہی دنیا کے اسباب، یہ امتحان کے لیے ہے، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کون میری مان کر چلتا ہے۔ کسی کو حکومت پر بٹھایا ہے یہ دیکھنے کے لیے میری مان کر چلتا ہی نہیں چلتا، کسی کو وزیر بنایا ہے اسی بات کو دیکھنے کے لیے میری مان کر چلتا ہی نہیں چلتا، کسی کو کاروبار دیا ہے اسی کو دیکھنے کہ ہماری مانتا ہے کسی اور کی مانتا ہے، کسی کو غریب بن رکھا ہے اور غریب رکھ کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ غربت کی حالت میں یہ ہمارا بن کے رہتا ہے کسی اور کا بنتا ہے، کس کے گیت گاتا ہے یہ؟ ہاں، جوانی کی طاقت اللہ نے امتحان کے لیے دی ہے کہ جوانی کی طاقت دینے کے بعد سب دیکھنا چاہتے ہیں یہ میری دی طاقت کو کہاں استعمال، ظلم میں یا خود میری مخلوق کی خدمت میں کیا کرتا ہے؟ یہ امتحان کے لیے اسباب ہے، اسباب زندگی کا بننے کا تعلق اسباب سے نہیں ہے، زندگی کے بننے اور اجڑنے کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے۔ اسباب امتحان کے لیے ہے، دنیا میں تمام چیزیں امتحان کے لیے ہے، اللہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہر جس حال میں بھی انسان ہے اللہ نے اس حال میں اپنے احکام دیے ہیں
کہ یہ میرے احکام ہیں، اس احکام کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارو۔ جو اللہ کے حکموں پر زندگی گزارے گا اللہ خوش ہو کر اس کی دنیا کی زندگی خوشحال بنا دے گا، اور مرنے کے بعد کی ابدی زندگی جو حقیقی ہے، جس زندگی کے بنانے کے لیے دنیا کی زندگی دی گئی ہے، وہ ہمیشہ کی ابدی زندگی اللہ اس کی بنا دے گا۔ یہ بات صاف ہے۔ دنیا میں جتنے انسان آئے ہیں ان انسانوں کے لیے موت کے بعد دو جگہ ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ جنہوں نے دنیا میں آ کر نبیوں کی تعلیمات پر عمل کیا، اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے احکام و زندگی گزاری، یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں راحت کے نقشوں میں خدا نے داخل کر دے گا۔ اور جو بد نصیب اپنے خالق و مالک کو نہیں پہچانا اور اللہ پر ایمان نہیں لایا اور اللہ کے دین پر زندگی نہیں گزاری اور مر گیا، چاہے کچھ بھی بن کے بنا ہو، غریب بن کر، مالدار بن کر، بادشاہ بن کر، وزیر بن کر، دنیا سے جب بے ایمانی کی حالت میں جائے گا تو موت کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ ما بعد الموت الا الجنت والنار، کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں مرنے کے بعد ان کے لیے دو ٹھکانے ہیں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، تیسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اور اس کا تعلق ایمان اور اعمال سے ہے۔ اللہ کے نبی اللہ کی طرف سے زندگی گزارنے کا طریقہ لے کر آئے، جسے دین اسلام کہا گیا کہ دین اسلام کی رعایت کے ساتھ زندگی گزارو اور دنیا کے انسانوں کو اس پر لاؤ تاکہ یہ جہنم سے بچ جائیں، آخرت کی ابدی زندگی کی ناکامی سے بچ جائیں۔ یہ دو ذمہ داریاں ہم پر ہیں، ہم مسلمانوں پر یہ دو ذمہ داریاں ہیں۔ خود اللہ کے بندے بن کر جیو، یہ ہے کمال کی بات کہ آدمی کسی پوزیشن میں ہو اللہ کا بندہ بن کر جیے۔ ہاں، غریب تو غربت میں، مالدار تو مالدار، اور حکومت میں تو حکومت میں تو اللہ کا بندہ ہوں، اور مجھے اللہ کی مان کر زندگی گزارنی ہے۔ ہاں، اللہ کی بندگی، اطاعت ایک اللہ کی ہے اور ایک اللہ کے رسول کی ہے۔ اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ ہاں، اگر تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، اللہ کی رحمتیں تم پر آئیں گی۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اللہ رحم کرے گا تم پر۔ اور جب اللہ کی رحمت کے سائے میں آدمی آ جائے گا اس کے لیے ہر مشکل آسان ہے۔ ہاں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ہاں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ محنت اس کی ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اپنی ذات سے بھی دیندار بنے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بنے، اللہ کے بندے۔ دیکھو یاد رکھو، یا تو آدمی اللہ کا بندہ بن کے جیے گا یا پھر خدا کی مخلوق کا غلام بن کے جیے گا۔ ایک اللہ کی اطاعت جس کی زندگی میں آ گئی وہ مخلوق کا غلام نہیں بنے گا، اور جب اسے اللہ کی اطاعت کا راستہ چھوڑے گا اللہ اسے مخلوق کے حوالے کرے گا، مارا پھرتا رہے گا۔ ہاں، اس لیے میرے بھائی میرے عزیزو، یہ اللہ نے رحم فرمایا ہے، ہمیں اجتماع میں بھیجا اللہ نے، ہم نہیں آئے، اس نے ہمیں نکال کر بھیجا ہے اجتماع میں۔ اور کیوں بھیجا ہے؟ تاکہ تو ہم اور آپ اپنی زندگی کی محنت بدلیں، جیسے صحابہ کی زندگی میں صحابہ محنت کرتے تھے، اس محنت کے ساتھ ہم اپنی زندگی کی ترتیب بنائیں تاکہ ہمارے گھروں میں دین آئے۔ دین آئے گا دین کی محنت سے، دین آئے گا دین کی محنت سے، ہماری زندگی میں بھی اور مسلمان کی زندگی میں بھی۔ اور یہ بات صاف ہے، مسلمان کا کوئی بھی مسئلہ اللہ کی اطاعت کے بغیر حل نہیں ہوگا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر
بما کسبت ایدی الناس. زمین پر جو بھی حالات بگڑتے ہیں، یہ حالات کیوں بگڑتے ہیں؟ انسانوں کے اعمال کی بنا پر. جب انسان اللہ کا نافرمان بنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مخلوق کو اس کے خلاف کر دیتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو قیامت تک کے لیے آپ نے ایک پیغام دیا ہے. من صلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ، من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ. جو آدمی اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے حالات کو درست کر دے گا. اگر ہم یہ چاہیں کہ میری بیوی بچے میرا کہنا مانے تو ہم پہلے اللہ کا کہنا مانیں. صرف نماز پڑھنا یہ کہنا ماننا نہیں ہے. 24 گھنٹے کی زندگی میں خدا کے احکام اوامر ہیں، معاملات، معاشرت، اخلاق، عبادت، اتنے بھی خدا کے احکام ہیں. جب میں اس کو مانوں گا تو میری اور میری اولاد کے درمیان کا معاملہ اللہ درست کر دے گا. ہم آپس میں جب اللہ کی اطاعت والی زندگی گزاریں گے تو اللہ ہمارے آپس کے معاملے کو درست کر دے گا، محبتیں ڈال دے گا، ایک دوسرے کی خیرخواہی کے جذبے ڈال دے گا، ایک دوسرے کے قصور کو معاف کرنے کے جذبے خدا ڈالے گا، ایک دوسرے کے عیوب پر پردہ ڈالنے کے جذبے اللہ ڈالے گا جب ہم اللہ کی اطاعت پر آنا شروع ہوں گے. اور ایک زندگی پاکیزہ زندگی بن جائے گی. سلامتی آئے گی زندگی میں، جان، مال، عزت، آبرو، ہر چیز سلامتی میں آ جائے گی جب اسلام زندگی میں آئے گا. سلامتی قانون سے، میدوں سے، ہتھیاروں سے نہیں آتی کہیں. سلامتی تو اسلام سے آئے گی. ہاں، صحابہ دنیا کے انسانوں کو یہی بات کہتے تھے، اس دین اسلام کو زندگی میں لے آؤ، سلامتی میں آ جاؤ گے. مسلمان کا یہ میرے تو ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو اسلام پر لائے اور اسلامی زندگی اور معاملات اور معاشرت اور اخلاق اپنی زندگی میں لے کر چلے دنیا میں، اور سلامتی والی زندگی جی کر بتائے تو دنیا کی قوموں کی رائے کھلیں گی. آج تو ہماری زندگی میں دین نہ ہونے کی بنا پر ہم اپنے گھر میں سلامتی میں نہیں ہیں، اپنے خاندان میں سلامتی میں نہیں ہے، اپنے محلے میں سلامتی میں نہیں ہے. دین نہیں ہے. اسلم تسلم. صحابہ دنیا کے انسانوں کو یہ دعوت دیتے تھے، اسلام قبول کر لو، سلامتی میں آ جاؤ گے. ایمان زندگیوں میں آئے گا تو امن آئے گا. ایمان میں امن ہے. ہاں، جب ہمارے اندر ہماری اولادوں میں امت مسلمہ کی زندگی میں صفات ایمانی اور میدوش اسلام زندگی میں آئے گا تو پھر یہ امت دنیا کی قوموں کے لیے رہبر بنے گی اور آسمانی نظام پورا اس کے موافقت میں ہوگا. اللہ اپنی پوری قدرت کے ساتھ اس کے ساتھ ہوگا. دعووں سے کام نہیں چلتا اور باتوں سے کام نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے ایک تقاضا ہے، اللہ کی طرف ایک ذمہ داری ہے. جہاں اس انسان نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا مسلمان کے گھر میں جنم لیا، اب اس پر ذمہ داری آ گئی کہ اب تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ بن کر جی. تو اللہ کا بندہ ہے، اللہ کا بندہ بن کے جی، اوروں کا بندہ مت بننا. آدمی اللہ کا بندہ نہیں بنتا تو پتہ نہیں کتنوں کا بندہ بن کے جیتا ہے. ایک اللہ کی ماننا آسان ہے، جب آدمی ایک اللہ کی نہیں مانتا پتہ نہیں کتنوں کی ماننے کی ضرورت پڑتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں ایک محنت ہے اپنی زندگی کے نظام کو بدلنے کی. محنت بغیر محنت کے نہیں ہوگا. یہ 4 مہینے 6 مہینے جو باہر نکالا جاتا ہے وہ اسی لیے نکالا کہ ہم اور آپ ان 6 مہینوں میں مسجد کے ماحول میں نبی والے یہ اعمال، دعوت کی محنت، تعلیم و تعلم، ذکر و عبادت اور خدمت،
ان اعمال میں اتنا اپنے آپ کو مشغول کریں کہ ہمارے ایمان کو پانی پہنچا کر ہمارے اندر ابدیت اللہ کیا جائے، پھر آدمی اور جگہ نہیں جائے گا۔ اور انشاءاللہ جب ہماری زندگی میں ایمان، اعمال، نماز کو نماز بناؤ، کھیل مت کرو۔ بچوں کی طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا میں جیسے نماز پڑھتا ہوں ایسی نماز پڑھو، تو ہمیں اپنی نماز کو بنانا چاہیے۔ جب نماز بن جائے گی زندگی بن جائے گی۔ جس کی نماز صحیح ہو وہ کسی پر ظلم نہیں کر سکتا، جس کی نماز صحیح ہو وہ میرے دوستوں گناہوں کی طرف نہیں جا سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، اپنی بیوی بچوں پر ظلم نہیں کر سکتا، اپنے پڑوسی کو نہیں ستا سکتا۔ ہاں، نماز میں تاثیر ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب نماز تمہاری زندگی میں آئے گی تو یہ نماز تمہیں بری اور بے حیائی کاموں سے روک دے گی۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، لازمی ہے۔ جیسے صابن، اگر صحیح صابن ہے تو یہ صحیح صابن کے ذریعے کپڑوں کا میل نکلنا ضروری ہے کہ آدمی صابن لائے اور صابن لانے کے بعد کپڑے پر لگائے اور میل صاف نہ ہو تو آدمی فوراً کہے گا کہ صابن میں مسٹیک ہے، ہوئے صابن صحیح نہیں ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہماری زندگی درست نہیں ہو رہی ہے، ہماری نماز صحیح نہیں ہے۔ تبلیغ میں نکل کر یہی تو ہے کہ اپنے ایمان پر محنت کرو، اپنی نماز کو محنت کرو اور اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو نبی کے طریقے پر لانے کی محنت کرو اور اللہ کے دھیان کے ساتھ زندگی گزارو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور اپنے بھائیوں کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ہماری زندگی گزر رہی ہو۔ یاد رکھو، آپس میں لڑائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ایک دوسرے کے حقوق پائمال ہو رہے ہیں۔ جب ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کرتے نا تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے بعد ہم تو حق نہیں، ہم تو حق بھی ادا کریں گے، حق سے زیادہ دیں گے، بلکہ اپنا حق چھوڑ کر اس کو دیں گے۔ ہمیں تو دین اسلام یہ سکھا رہا ہے۔